اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، ہم سورۃ القیامہ پڑھ رہے تھے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور ان کے ایسے لگے گا جیسے ان کی کمر توڑ دی گئی ہو، ایسے جس طرح کسی کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی جائے نا، وہ کسی کام کے قابل تو نہیں رہتا نا اب، تو اسی طرح ان کے چہروں کی، ان کے ریڑھ کی ہڈی، چہرے پہلے سے ہی بگڑ جائیں گے اور ایسے لگے گا جیسے ان کی کمر کی ہڈی توڑ دی گئی ہے۔ اب یہ کوئی کام بھی نہیں کر پائیں گے اور چہرے بگڑ جائیں گے، اور 70 غز موٹی کھال زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، اور پیشانی اور ماتھے سے پکڑا جائے گا، اور فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور جہنم اتنی گہری ہے کہ 70,000 سال لگتے ہیں اس نیچے پہنچنے میں، اور وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر، اور وہاں کا ایک سال یہاں کے 3,60,000 سال کے برابر ہے۔ اور خود اندازہ لگائیں، 70,000 سال کو 3,60,000 سے ملٹیپلائی تو کریں، کتنا بنتا ہے؟ اللہ اکبر! کوئی برداشت نہیں کر پائے گا۔ کہاں سخت ترین سردی، کہاں سخت ترین گرمی، کسی چیز سے ہم سے تو برداشت ہونے والی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آگے یہ تو ہو گیا نا قیامت کا منظر، آگے قیامت کے منظر سے پہلے بھی ایک منظر بیان کیا۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی، جب اے انسان تیرے اوپر وہ وقت آنے والا ہے کہ جب جان اس ہنسلی میں آ کر اٹک جائے گی، اور اب تیرے گھر والے بھی تجھے نہیں بچا پائیں گے، تجھے بیماریوں نے پکڑ لیا۔ اے انسان، پہلے تیری چارپائی، تو بیمار ہوا، تیری بڑی خدمت کی لوگوں نے، تیرے گھر والے تیری بڑی خدمت کرتے رہے، 4 دن بڑی خدمت کی، اس کے بعد انہوں نے بھی تو آخر اپنے کام کرنے تھے نا۔ بیٹا اپنے کام میں چلا گیا، دوسرا بیٹا اپنے کام پر چلا گیا، شام ہوتی ہے، آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، 2 منٹ ٹھہرتے ہیں، اپنے بیڈ روم میں چلے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ تجھے 2 منٹ بھی نہیں دیے۔ پھر تیری چارپائی، تو بوڑھا ہو گیا، پھر تیری چارپائی جو بیڈ روم میں تھی، انہوں نے کہا کہ بابا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس کی چارپائی برآمدے میں کر دو۔ تو ایک وقت آیا، تیری چارپائی برآمدے میں کر دی، پھر وہ تجھ پر بیماریوں نے حملے اور کر دیے، تو فالج زیادہ ہو گیا، تیرے مہرے جواب دے گئے، تو چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہا۔ تجھے واش روم لے جانے کے لیے بھی لوگ 2 پکڑتے ہیں، تجھے واش روم کرواتے ہیں، پھر تجھے آ کر لٹا دیتے ہیں، وہ بھی تجھ سے تنگ آ گئے ہیں، اب تو پھر وہ یہی کہتے ہیں اللہ بابے کو پردہ ہی دے دے۔ اے انسان سوچ، اگر ہم نے تجھے زندگی دی تھی، یہ بھی میرا احسان، آج ہم نے تجھے موت دی، یہ بھی میرا احسان تھا، اور سوچ میں نے تجھے موت نہ دی ہوتی تو کیا کرتا؟ ایسے ہی بیماریوں میں، ایسے ہی چارپائی کے اوپر پڑا رہتا تو کیا کر سکتا تھا میرا؟ کچھ بھی نہیں۔ تجھے زندگی دے کر بھی میں نے احسان کیا، موت دے کر بھی میں تجھ پر احسان کر رہا ہوں، یہ ہیں میرے وہ احسانات۔ کہا انسان تیرے اوپر وہ وقت آنے والا ہے جب جان اس ہنسلی میں اٹک جائے گی، اور یہ وقیل من راق، ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دے دیا، ڈاکٹروں نے کہا وینٹیلیٹر کے اوپر ڈال دیتے ہیں، یا کسی نے کہا کہ اس کو گھر لے جاؤ، جتنے دن یہ زندگی گزار سکتا ہے گزار لے، اس کے بعد اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ کہا کہ کوئی جھاڑ پھونک والا، اب تیرے گھر والے تجھے بچانے کے لیے جھاڑ پھونک والا تلاش کر رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وکیل من راق وظن انہ الفراق، اور جس کی جان جہاں اٹک گئی ہے نا، وہ بوڑھا، وہ جس کو پتہ چل گیا ہے کہ اب جدائی آ گئی ہے، اب میرا وقت آ گیا ہے، اب مجھے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، یہ تو جھاڑ پھونک کی تلاش میں ہے، اور جس کی زندگی، جس کی موت قریب آ گئی ہو، اس کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ کہتا کچھ نہیں ہے، وہ بول ہی نہیں سکتا کہ نہ جائیں جھاڑ پھونک والا، نہ جھاڑ پھونک والا لے آئیں میرے لیے، وہ ایسی کوئی بات بھی نہیں کرتا۔
کیونکہ وہ بولنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ گھر والے جھاڑ پھونک کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور وہ آج کل جھاڑ پھونک والے بھی پیسے پہلے سے لے لیتے ہیں اور جھاڑ پھونک کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مر گیا تو پھر کہاں پیسے ملنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی بچ جائیں اور قرآن کو اسٹڈی کر لیں، کسی جھاڑ پھونک والے کے پاس نہ جایا کریں۔ قرآن کہتا ہے اے جھاڑ پھونک والے کو تلاش کریں گے جس کی موت آ گئی ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے، اب آنکھیں تاڑے لگی ہوئی ہیں، اب وقت آ گیا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور جب انسان کی گھڑی آ جاتی ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے، پھر پنڈلی سے پنڈلی پنڈلی سے پنڈلی جڑ جاتی ہے، اور جب انسان کے اوپر وقت آ جاتا ہے، وہ جدائی کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں، موت آ جاتی ہے، پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے، جڑنے لگتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھتی ہے، اور پھر جلتی جلتی انگوٹھے باندھے جاتے ہیں اور ناک میں روئی ٹھونس دی جاتی ہے، پاؤں کے انگوٹھے باندھ دیے جاتے ہیں اور بازو سیدھے کر دیے جاتے ہیں۔ اے انسان، آج تیرے اوپر وہ وقت آ گیا۔ آج تو پہلے ٹھنڈے پانی سے نہیں نہاتا تھا، آج تو غسال کے سامنے بے بس پڑا ہوا ہے۔ کبھی وہ تیرا دایاں بازو اٹھاتا ہے، کبھی تیرے اوپر تیرا بایاں بازو اٹھاتا ہے، کبھی تیرے اوپر سرد پانی ڈالے یا گرم پانی ڈالے، تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اے انسان، تو نے کیا کر دیا؟ کیوں نہیں تو نے اچھے کام کیے؟ اب پنڈلی سے پنڈلی تو لپٹ جائے گی۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکا جائے گا تجھے۔ آج تیرے رب سے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ آج تیرا رب تجھ سے پوچھے گا، آج تیرے رب کی طرف تجھے لے جایا جائے گا۔ وہاں ہم تجھ سے پوچھیں گے تو نے کیا کیا اور کیا نہ کیا۔ تجھے ہانکا جائے گا اپنے رب کی طرف۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، نہ تو نے سچ مانا اور نہ تو نے نماز پڑھی۔ نماز کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ ایک تو نے سچ بھی نہیں بولا، حلال و حرام کے ذریعے تو نے پیسے اکٹھے کیے اور وہ تیرے گھر والے عیاشیاں کرتے رہے، حرام تو نے کمایا کھایا، دوسروں نے حساب تجھے دینا پڑ جائے گا، اور تو وہاں کیسے بچے گا؟ کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ ایک تو نہ تو نے سچ مانا اور دوسرا اوپر سے تو نے نہ نماز پڑھی، وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ تو ہر وقت جھٹلاتا رہا، منہ پھیرتا رہا۔ حی علی الصلاح کی اذانیں آتی رہیں، تو نے کوئی توجہ نہیں دی۔ حی علی الفلاح کی آواز آتی رہی، آؤ یہ بڑی کامیابی ہے، تو نے کان بند کیے اور اپنے کاموں کی طرف متوجہ رہا۔ تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ تو 5 نمازیں ہی پڑھ لیتا۔ تو نے جھٹلایا، ہر جگہ مجھے جھٹلایا۔ میں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، تو جھوٹ بولتا رہا۔ میں نے کہا تھا رشوت نہیں لینی، تو لیتا رہا۔ میں نے کہا تھا سود نہیں کھانا، تو کھاتا رہا۔ میں نے کہا تھا جب چلنا تو نگاہیں زمین پر ہوں، تو نے وہ کام بھی نہیں کیے۔ میں نے کہا تھا دل پاکیزہ رکھنا، تو نے وہ بھی نہیں رکھا۔ میں نے کہا تھا زبان میں نے اسی لیے دی تھی کہ تو میری عبادت کرے، لیکن تو نے وہ بھی نہیں کی۔